بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمن على المؤمن 6 خصال يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعا اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت دے تو اس کو قبول کرے، لیکن قبول کرنے والے کو چاہیے کہ وہ دعوت کو اس نیت سے قبول کرے کہ یہ میرا بھائی ہے، محبت سے پیار سے مجھے بلا رہا ہے، اس لیے میں اس کی دعوت کو قبول کروں گا تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، اس کے دل میں سرور آ جائے۔ اس نیت سے دعوت قبول کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مالدار دعوت دے تو قبول کرے، غریب دعوت دے تو انکار کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لو دعیت الی قراع لاجبت، اگر مجھے پائے کی دعوت کی طرف بلائی جائے تو بھی میں قبول کر لوں گا۔ اس زمانے میں بکری کے پائے کو معمولی سمجھا جاتا تھا۔ آج کل کے زمانے میں بکری کے پائے کی دعوت بہت عمدہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو معمولی سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر معمولی سی چیز کی بھی دعوت دی جائے میں اس کو بھی قبول کر لوں گا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اگر کوئی محبت سے دعوت کرتا اور دعوت کے لیے بلاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ ایسا نہیں کہ مالدار بلائے تو قبول کر لیں، غریب بلائے تو انکار کر دیں۔ عام طور پر غریبوں کی دعوت میں جو نورانیت ہوتی ہے وہ مالداروں کی دعوتوں میں نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے اپنے والد محترم کے حوالے سے کہ دیوبند میں ایک صاحب تھے جو گھاس کاٹ کر بازار میں بیچتے تھے، پورے ہفتے میں ان کو 6 پیسے ملتے تھے۔ اکیلے آدمی تھے، 2 پیسے اپنے اوپر خرچ کرتے تھے اور 2 پیسے غریبوں پر خرچ کرتے تھے اور 2 پیسے جمع کر کے رکھتے۔ جب 1 مہینہ 2 مہینہ ہو جاتا تو دارالعلوم کے جو بڑے بڑے اساتذہ ہوتے ان کو اپنے یہاں دعوت کے لیے بلاتے، بالکل سیدھا سادہ کھانا پکاتے، خشکا بناتے اور دال بناتے اور بزرگوں کو دعوت دیتے۔ اس وقت کے جو صدر مدرس تھے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں ان صاحب کی دعوت کا بہت انتظار رہتا تھا، کیونکہ ان کے خشکے اور دال میں جو نورانیت ہوتی تھی وہ بریانی اور پلاؤ کی بڑی بڑی دعوتوں میں بھی نہیں ملتی۔ تو بہرحال ہمیں اس واقعے سے اور حدیث کے حوالے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی محبت سے ہمیں دعوت دے رہا ہے تو اس کو قبول کرنی چاہیے، لیکن دعوت کو قبول کرنے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہمیں دعوت دے رہا ہے اس کی آمدنی کیسی ہے۔ اگر اس کی آمدنی 100% حلال ہے تو تب تو دعوت کو ضرور قبول کرنی چاہیے۔ اگر اس کی آمدنی حرام ہے، مثلا سود خور ہے، رشوت کھانے والا ہے، سود کھانے والا ہے، حرام تجارت کرنے والا ہے، تو پھر اس کی دعوت کو قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ حلال تجارت بھی ہے اور حلال آمدنی ہی زیادہ ہے اور حرام آمدنی کم ہے تو پھر دعوت قبول کرنا جائز ہے، لیکن پھر بھی احتیاط کرنا بہتر ہے۔ اسی طرح بزرگوں اور دوستو،
جس دعوت کے اندر کھلم کھلا شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہو، گانے بجانے ہوتے ہوں، بے پردگی ہوتی ہو، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہو، اور وہ دعوت جو صرف اور صرف دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے کی جائے، ویسی دعوتوں میں بھی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ مشکاہ شریف میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کا کھانا کھانے سے منع فرمایا جو باہم فخر کے لیے، تکبر کے لیے دعوت کرتے ہیں۔ اسی طرح دعوت جو دیتا ہے اس کے لیے چاہیے کہ وہ جس کو دعوت دی جائے اس کی راحت کا خیال کرے۔ اس سلسلے میں حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کی 3 قسمیں ہیں، ایک سب سے اعلیٰ، اور دوسرا متوسط، تیسرا ادنا۔ آج کل کے زمانے میں سب سے اعلیٰ اور عمدہ دعوت یہ ہے کہ ہم نقد روپیہ جس کو ہم دعوت دینا چاہتے ہیں اس کو دے دیں۔ یہ سب سے اعلیٰ اس لیے ہے کہ جس شخص کو ہم نے تحفے میں نقد روپیہ دیا ہے وہ اس روپیے کو اپنی ضرورت میں جہاں چاہے صرف کرے گا، چاہے تو کھانے پہ خرچ کرے گا، چاہے اپنی ضرورت کی دوسری چیزوں میں خرچ کرے گا، اور اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت نے فرمایا ادنا متوسط درجے کی دعوت یہ ہے کہ کھانا خود پکا کر جس کو ہم دعوت دینا چاہتے ہیں اس کے گھر بھیج دیں، اور یہ دوسرے نمبر کی دعوت اس لیے ہے کہ اس میں جس کو دعوت دی گئی وہ شخص کھانے ہی میں اس کو خرچ کرے گا، کیونکہ اس کو دوسرے چیزوں میں استعمال کرنے کی طاقت نہیں، کر نہیں سکتا، بس اس کو کھانے ہی میں صرف کر سکتا ہے، لیکن اس میں چونکہ اسے تکلیف نہیں ہوئی اس لیے یہ متوسط درجے کی دعوت ہے۔ اور ادنا درجے کی دعوت یہ ہے کہ ہم کسی کو اپنے یہاں دعوت کے لیے بلائیں اور اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو، بہت دور دراز سے سفر کر کے، پیسہ خرچ کر کے، روپیہ خرچ کر کے اس کو آنا پڑے، تو یہ جو ہے ادنا درجے کی دعوت ہے۔ تو بہرحال دعوت کے قبول کرنے والے کے لیے بھی چاہیے کہ وہ جو دعوت دے رہا ہے اس کی محبت کا لحاظ کرے، اور اسی طرح سے جو دعوت دے رہا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں جس کو دعوت دے رہا ہے اس کی راحت کا خیال رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔